اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مجالس میں تشریف لائے ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ بندے کو دعوت دے رہا ہے۔ فرمایا کہ کیا تو اپنے رب کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے؟ کیا میں تجھے ایک ایسے بزنس کی دعوت دوں، ایک ایسی تجارت کی دعوت دوں جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں ہے، کیونکہ تیری فطرت میں بزنس سے محبت ہے، تیری فطرت میں کاروبار سے محبت ہے، تو منیمم لگانا چاہتا ہے اور میکسیمم کمانا چاہتا ہے۔ تو انسان میں تجھے ایک ایسے سودے کی دعوت دے رہا ہوں جس میں تیری دنیا بھی بنے، جس میں تیری آخرت بھی بنے۔ کہ میں نے مثال دی، اگر کسی انسان کو کہا جائے کہ ابھی آپ مجھے 10 لاکھ روپیے دو، میں آپ کو 10 سال کے بعد 10 کروڑ کر کے دوں گا، تو اپنے عقل سے پوچھئے یہ سودا فائدے کا ہے یا یہ سودا گھاٹے کا ہے؟ عقل کہے گی یہ سودا فائدے کا سودا ہے کہ 10 لاکھ ابھی دوں گا، 10 سال بس صبر کرنا پڑے گا، ویٹ کرنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا، جیسے آپ میرا انتظار کر رہے تھے۔ 10 سال انتظار کرنا پڑے گا، اور انتظار کرنا تو شیعوں کی عادت ہی تو ہے۔ جو جتنا انتظار کرے گا اسے اتنا پھل دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا 10 سال کے لیے 10 لاکھ دوں اور 10 کروڑ ملیں۔ عقل انسان کی کہتی ہے یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے، یہ سودا فائدے کا ہے۔ تو اللہ کی آواز آتی ہے اے میرے بندے اپنے رب کے ساتھ تجارت کر، اپنے رب کے ساتھ بزنس کر، منیمم لگا، میکسیمم تجھے عطا کروں گا۔ اے خدا تجھے چاہیے تو کیا چاہیے؟ تو آواز کبریا آتی ہے اے انسان اپنی زندگی کے 60 سال مجھے دے، اپنی زندگی کے 50 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال مجھے دے، اور اپنے خدا سے ابدی زندگی لے لے۔ دیکھیے ہم لوگ ازلی نہیں ہیں پر ابدی ہیں۔ ازلی کا مطلب یعنی وہ جو ہمیشہ سے تھا، ہم ہمیشہ سے تھے نہیں۔ ایک دن آیا جس دن ہم ہوئے، ایک دن تھا جس دن ہم نہیں تھے، لیکن فرمایا تو ازلی تو نہیں ہے، پر اگر تو اپنی زندگی کو اپنے رب کے حوالے کر دے تو ابدی بن سکتا ہے۔ اب دیکھیے جب سودا کیا جاتا ہے تو سودے کی روش ہے کہ میرے پاس اگر 1 لاکھ ہوگا تو میں کسی کو دے پاؤں گا، یعنی میرے پاس کوئی ایسی چیز ہو جو میری ملکیت ہو۔ مثلا یہ ٹشو کا ڈبہ میری ملکیت ہے، میں آپ کو دوں گا اور آپ سے کچھ لوں گا۔ تو ایک ہے بیچنے والا، ایک ہے خریدنے والا۔ سودا تبھی ہوتا ہے جب خریدار بھی ہو اور بیچنے والا بھی ہو۔ اب یہاں پہ خریدار ہے رب الارباب، خریدار ہے پروردگار عالم، اور بیچنے والا ہے تو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اے خدا میں تجھے جب بیچنا چاہوں تو کوئی ایسی چیز تو ہو جو میری ہو، کوئی ایسی چیز تو ہو جو میری ملکیت میں ہو۔ پروردگارا جو بھی تجھے دینا چاہتا ہوں دیکھتا ہوں تو میرا تو کچھ ہے ہی نہیں، سب کچھ تیرا ہے۔ اگر ہاتھوں سے تیرے ساتھ سودا کروں یہ ہاتھ بھی تو نے دیا، اگر آنکھوں کے ساتھ تیرے لیے سودا کروں یہ آنکھیں بھی تو نے دی، اگر زبان کے ساتھ سودا کروں یہ زبان بھی تو نے دی۔ تبھی امام فرماتے ہیں وہ اتنا کریم رب ہے اپنی دی ہوئی چیزوں سے تجھ سے سودا کرتا ہے۔ کہ ہاتھ میں نے دیے یہی ہاتھ دے میں تجھے ابدی زندگی دوں گا، یہ آنکھیں میں نے تجھے دی یہ آنکھیں دے میں تجھے ابدی آنکھیں دوں گا۔ ابدی کا مطلب کیا ہے؟ ابد سے مطلب ہے ابدی لذت عطا کروں گا۔ انسان دنیا کی لذت محدود ہے،
لیکن آخری لذت لامحدود ہے. اتا ذرا اور آسان کر دوں، خدا سودا کر کیوں رہا ہے؟ اس نے زندگی کو کتنا آسان بنایا کہ انسان تصور نہ کرے. آپ مارکیٹ میں گئے، آپ نے ایک موبائل لیا. جب آپ موبائل لے کر گھر آتے ہیں تو اس موبائل کے باکس میں ایک گائیڈ بک ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ گائیڈ بک. آپ نے واشنگ مشین لیا، آپ نے ٹی وی لیا، جب گھر لے کر اس باکس کو کھولتے ہیں تو اندر میں ایک چھوٹی سی گائیڈ بک ہوتی ہے. یہ گائیڈ بک کیوں ہوتی ہے؟ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ موبائل کو استعمال کیسے کرنا ہے. ایسے استعمال کرنا ہے، ایسے استعمال نہیں کرنا. اگر تم نے ویسے استعمال کیا تو گارنٹی ختم. اگر گارنٹی چاہتے ہو تو ایسے استعمال کرنا جیسے میں نے کہا. تو ہو سکتا ہے کوئی جوان یہ کہے کہ مولانا یہ کمپنی کون ہوتی ہے مجھے بتانے والی؟ موبائل میں نے خریدا، مال میرا، ملکیت میری، میں اس کے کہنے پہ کیوں چلاؤں؟ تو کمپنی کہے گی ہاں میرے لال تو نے خریدا ہے، پیسہ تیرا ہے، تیرا موبائل ہے، چاہے جوڑ چاہے توڑ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کیونکہ میں نے بنایا ہے میں بتاؤں گا. کیونکہ اس پلاسٹک اور شیشے کے موبائل کو میں نے بنایا ہے، میں تجھے بتاؤں گا تجھے استعمال کیسے کرنا ہے. میں تجھے بتاؤں گا اس کے آن کا بٹن کون سا ہے، آف کا بٹن کون سا ہے، والیوم ہائی کیسے ہوتا ہے، والیوم لو کیسے ہوتا ہے. تو ہے کوئی کائنات میں ایسا بندہ جو یہ کہے کہ میں نے خود کو خود بنایا؟ ہے کوئی ایسا بندہ جو یہ کہے کہ اس جسم کو میں نے بنایا ہے؟ اگر تو نے بنایا ہے تو جب کڈنی میں تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے؟ جب تو نے بنایا ہے تو پیٹ میں گڑبڑ ہوتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے؟ اس کا مطلب اگر تو بناتا تو تجھے اپنے دل کا بھی پتا ہوتا، اگر تو بناتا تجھے اپنی کڈنیز کا بھی پتا ہوتا. اس سے پتا چلتا ہے تو نے نہیں بنایا، کسی اور نے بنایا ہے. تو جب ایک چھوٹی سی کمپنی کو اتنی عقل ہے کہ بنانے کے بعد گائیڈ بک دی جائے، تو کیا خدا کے پاس جو احکم الحاکمین ہے، جو عقل کل ہے، اسے نہیں پتا میں انسان کو بنا رہا ہوں کوئی گائیڈ بک بھیجوں کہ نہیں بھیجوں؟ فرمایا میں نے تجھے صرف بنایا نہیں، بنانے کے بعد تمہیں گائیڈ بک دی ہے جس کا نام ہے قرآن. یہ کتاب تجھے بتائے گی نا آنکھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ کتاب تجھے بتائے گی نا ہاتھوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ کتاب تجھے بتائے گی ان ٹانگوں کو کیسے استعمال کرنا ہے. اچھا اور آسان کر دوں، اب کوئی ایسا بندہ ہے جس کو گائیڈ بک پڑھنے نہیں آتی، موبائل لیا ساری انگلش میں، کہ کیسے پڑھوں؟ کمپنی نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے نیچے ایک ہیلپ لائن لکھی ہے. اگر گائیڈ بک سمجھ میں نہ آئے تو میں نے نیچے ہیلپ لائن لکھی ہے. تو اگر کتاب سمجھ میں نہ آئے تو ہیلپ لائن ملا دینا. جب ہیلپ لائن ملاؤ گے تو وہ تجھے بتائیں گے اس کتاب کا مطلب کیا ہے، گائیڈ بک کا مطلب کیا ہے، کمپنی کہنا کیا چاہتی ہے. تو اللہ کی آواز آئی میں نے صرف گائیڈ بک قرآن نہیں بھیجی. اگر پڑھنا نہیں آتا، سمجھنا نہیں آتا، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے تجھے 12 ہیلپ لائنیں دی ہے. اس سے آسان کر کے تو میں سمجھا نہیں سکتا. میں نے تجھے 12 ہیلپ لائنیں دی ہیں. اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو علی کے در پہ چلے جانا. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ. اچھا کسی جوان نے بہت اچھا سوال کیا کہ مولانا آپ تو باتیں بڑی کرتے ہیں. میں نے کہا نہیں باتیں چھوٹی ہوتی ہیں، عقل بڑی ہونی چاہیے. کہ مولانا آپ نے کہا گائیڈ بک ہے، میں نے کہا ہے قرآن. اچھا 12 ہیلپ لائنیں بھی ہیں، میں نے کہا ہیں. قرآن سمجھ نہیں آتی ہیلپ لائن سے پوچھ لو، معصوم کے کلام سے دیکھ لو، عقل کھل جائے گی، پردے ہٹ جائیں گے. تو کہنے لگا مولانا جب گائیڈ لائن بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے، پھر لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ اسی مسلمانوں میں پھر یہ لوگوں کو کافر کافر کیوں کہتے ہیں؟ جب گائیڈ بک بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے، پھر یہ گمراہ کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں گائیڈ بک بھی ہے، ہیلپ لائن بھی ہے، مسئلہ یہ ہے یہ لوگ رونگ نمبر ڈائل کر لیتے ہیں.
اگر صحیح نمبر ڈائل کرتے بھائی دیکھیے، اگر آپ کا نمبر ہے 0300 مثلا اور بندہ شروع کے 3 نمبر غلط ملائے، کال کبھی نہیں ملے گی. مسلمانوں کا مسئلہ یہ تھا شروع کے 3 نمبر غلط ملائے. اگر صحیح نمبر ملاتے تو علی کے در پہ آ جاتے، اگر صحیح نمبر ملاتے تو حسن کے در پہ آ جاتے. تو ایشو ہے ہی یہی کہ مسلمان کے پاس سب کچھ ہے، اللہ نے قرآن جیسی گائیڈ بک دی ہے، لیکن یہ مسلمان ہیلپر جو ڈھونڈتا ہے وہ صحیح ہیلپر نہیں ڈھونڈتا. اور میں کہوں گا فخر کرو، شکر کرو کہ خدا نے تجھے جو ہیلپر عطا کیے ہیں. واللہ کسی قوم کے پاس ایسے ہیلپر نہیں ہے. شجاعت کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ، حسن کو دیکھنا ہے تو حسن کو دیکھ، صبر کو دیکھنا ہے تو حسین کو دیکھ، عبادت کے مجسمے کو دیکھنا ہے تو زین العابدین کو دیکھ، اور اگر علم کو چمکتا ہوا دیکھنا ہے تو باقر العلوم کو دیکھ، اگر سچائی کو دیکھنا ہے تو جعفر صادق کو دیکھ. صلوات پڑھے محمد والا. تو اگر انسان اپنی ہدایت کے لیے صحیح راستہ چنتا کبھی بھی انسان گمراہ نہ ہوتا. اچھا دیکھیے، انسان جب دنیا میں آیا، ہماری قیمت، ہماری ارزش، کل میں نے آپ کی خدمت میں کہا ہمارے دماغ کی وجہ سے، ورنہ ہم میں اور ایک نجس کتے میں کوئی فرق نہیں ہے. یہی جسم ہمارا، اس کو بھی جسم دیا گیا. انسان تیری قیمت ہے اس عقل کی وجہ سے، اس فہم کی وجہ سے، اس شعور کی وجہ سے. شعور کا مطلب یہ ہے کہ طوطا نہ بن. میں نے کسی مجلس میں کہا مومنین واہ واہ کر، میں نے کہا یہ وہ طوطا نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں. سندھ میں طوطے اور ہیں. خدا نہ خاصہ میرا مطلب وہ نہیں، میرا طوطا وہ ہے جو پنجرے میں ہوتا ہے. تو میں نے کہا طوطے مت بنو. آپ کسی گھر میں گئے، طوطے نے آپ کو گالیاں دی، غصہ طوطے پہ آئے گا یا جس نے سکھایا ہے؟ کس پہ غصہ آئے گا؟ جس نے اس کو گالیاں دینا سکھایا. کیونکہ طوطے کا تو اپنا دماغ ہے ہی نہیں، طوطا تو وہی کرتا ہے جو سکھایا جائے. تو میں نے کہا گھبراؤ نہیں، یہ جتنا مجمع نکل کے شیعہ کافر کافر کہہ رہا تھا یہ تو سارے طوطے ہیں. ان کو تو اپنی عقل ہے ہی نہیں، جو سکھا لیا وہ بول دیا. کیونکہ دن رات مدرسوں میں ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو طوطا بنایا جاتا ہے. سوچ نہیں دی جاتی، فکر نہیں دی جاتی. اب کربلا کے میدان میں کل بھی میں نے کہا کہ شمر نے، ابن زیاد نے، ہرمل نے، سب نے امام حسین کو تکلیف دی اور شہید کیا. یہ تھے طوطے. وہ کہتے ہیں نا یزید تو نہیں تھا، ہم کہتے ہیں ہاں یزید نہیں تھا، لیکن یہ بھی طوطے تھے. انہوں نے وہی کیا جو یزید نے فکر دی تھی. تو ہم لعنت اس پہ بھیجتے ہیں جس نے فکر دیا ہے. فکر کون دے رہا ہے؟ یہ تو طوطے ہیں. ان کو جو دیا جاتا ہے یہ وہ بولتے ہیں. فکر کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ فکر ریال کی فکر ہے. یہ فکر آل یہود اور آل سعود کی فکر، یہ فکر وہاں سے آ رہی ہے. مولوی کا کیا ہے، وہ تو پیٹ پالنے کے لیے جو بھی کرے صرف پیسے کا کمال ہوتا ہے. یہ پیسے کو دیکھتا ہے اور طوطے کی طرح بولتا ہے. اور اسی لیے امام علی نے فرمایا کہ علی کا چاہنے والا طوطا نہیں ہوتا، وہ رٹی رٹائی باتیں نہیں کرتا، وہ سوچتا ہے، وہ فکر کرتا ہے. اسی لیے معصوم کا کلام ہے التفکر الساعہ. کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں 1 گھنٹے کا سوچنا، یہ ترجمہ غلط ہے. 1 لمحے کا سوچنا، 1 گھنٹے کا نہیں. فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ، اللہ مکن میں پڑھ دے نا، فی ہذہ الساعہ، اس گھڑی، وفی کل ساعہ، ہر گھڑی. اسی طرح کا التفکر الساعہ، 1 لمحے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے.
کیونکہ ایک لمحے کا سوچنا انسان کو ہور بنا دیتا ہے، ایک لمحے کا سوچنا انسان کو علی والا بنا دیتا ہے۔ تو اے انسان، خدا نے تجھے عقل دی، تو سوچ، اس عقل سے اپنے رب کے ساتھ تجارت کر اور ایسے زندگی بسر کر جیسے اسلام نے تجھے کہا، ایسے زندگی بسر کر جیسے رسول نے تمہیں کہا، ایسے زندگی بسر کر جیسے قرآن نے تمہیں کہا۔ تو اب زندگی کیسے بسر کروں؟ اے انسان، جب سے تو پیدا ہوا ایک چیز لے کر پیدا ہوا، جس چیز سے تو واقف نہیں ہے، جس چیز سے تو آگاہ نہیں ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی گھر میں، ہندو کے گھر میں پیدا ہوا فطرت اسلام کو لے کر پیدا ہوا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا فطرت اسلام کو لے کر پیدا ہوا، سکھ کے گھر میں پیدا ہوا فطرت اسلام کو لے کر پیدا ہوا۔ لیکن کبھی سوچا پھر یہ فطرت یزیدی فطرت کیسے بن جاتی ہے؟ پھر یہ فطرت شمر کی فطرت میں کیسے بدل جاتی ہے؟ شہید مطہری کا بہت بڑا جملہ، فرماتے ہیں اے خدا مجھے اس دن سے بچانا جس دن مطہری کہیں ابن سعد نہ بن جائے۔ یہ لعنت جو ہم بیچتے ہیں کس پر ہے؟ لعنت پر یزید۔ یہ لعنت کس پر ہے؟ یہ زے، یہ دے، یہ نے میرا کیا بگاڑا، زے نے میرا کیا بگاڑا، پھر یہ نے میرا کیا بگاڑا، پھر دے نے میرا کیا بگاڑا؟ تو لعنت کیا میں حروف پہ بھیج رہا ہوں؟ شمر پر لعنت شین میم رے، کیا میں لعنت شین پہ بھیج رہا ہوں؟ کیا میں لعنت میم پہ بھیج رہا ہوں؟ کیا میں لعنت رے پہ بھیج رہا ہوں؟ آپ سے سوال کیا جاتا ہے نا کہ اگر دشمنی تھی تو علی نے فلاں فلاں کا نام اپنے بچوں پہ کیوں رکھا؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ علی نے اپنے بچوں پہ فلاں فلاں کا، بھائی ہماری جنگ حروف سے نہیں ہے، کردار سے ہے۔ ایسے تو صدام حسین کا نام بھی صدام حسین تھا، ایسے کہ شیر علی کے نام رکھنے سے کوئی شیر بن جاتا ہے کیا؟ بھائی نام سے کچھ نہیں ہوتا، کام کر کے دکھاؤ۔ لعنت شین میم رے پہ نہیں ہے۔ اگر آج تمہیں لفظ شمر سے نفرت ہے وہ بھی اس لیے کیونکہ اس کا کردار برا تھا، ورنہ جنگ ہماری نام سے نہیں ہے، جنگ حروف سے نہیں ہے، جنگ ہے کردار سے۔ اب زیارت عاشورہ اٹھا، زیارت عاشورہ میں مولا فرماتے ہیں 100 مرتبہ میرے قاتلوں پہ لعنت بھیج۔ شب 19 رمضان ہے، عزادار علی کے چاہنے والے تسبیح اٹھا اور 100 مرتبہ کہو اللہم لعن من قتلت امیر المؤمنین، اے خدا اس پر لعنت کر جس نے امیر المؤمنین کو قتل کیا۔ میں نے کہہ دیا، آپ نے بے شمار بھی کہہ دیا، لیکن میرا سوال یہ ہے جب میں تسبیح اٹھا کے 100 مرتبہ لعنت بھیجتا ہوں، اس لعنت سے مجھے کیا ملتا ہے؟ تم دنیا میں تجارت کرنے آئے ہو، کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے، اگر نہیں ملا تو یہ لعنت کسی کام کی نہیں۔ اگر میں حسین کو سلام بھیجوں کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے تجارت کر، اور جو حکم خود معصوم دے کے لعنت بھیج، اس سے مجھے کچھ ملنا چاہیے۔ اگر نہیں مل رہا تو معصوم کا کلام عبث ہے، معصوم کے کلام کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اگر خدا کہے کہ نماز پڑھ میں پڑھوں اور اس نماز سے مجھے کچھ نہیں مل رہا، اس کا مطلب اللہ نے ایسے ہی کہہ دیا۔ اگر معصوم کہے کہ علی کی محبت میں نجات ہے اور محبت کر کے مجھے نجات نہ ملے، پھر اس محبت کا فائدہ کیا؟ میں تو تجارت کرنے آیا ہوں نا خدا سے۔ میرے لمحے، میرے لفظ، میری سانسیں، میری نگاہیں، میرا چلنا، میرا لکھنا، میرا پینا، میرا کھانا، یہ سارا تجارت ہے اللہ کے ساتھ۔ جو کچھ یہاں کرو گے مثقال ذرۃ خیرا یرا و مثقال ذرۃ شرا یرا، تمہارے ذرے ذرے کا حساب ہے۔ ایک لفظ جیسے نکالتے ہو نا حسین، یہ لفظ وہاں نور بن جاتا ہے۔ جب زبان سے کہتے ہو نا یا علی، یہ وہاں نور بن جاتا ہے۔ جب تسبیح پڑھتے ہو سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ لفظ نہیں ہے، یہ ایک معنی ہے۔ جب تو لفظ زبان سے نکالتا ہے، اس لفظ کو خدا قیامت میں وجود عطا کرتا ہے۔ یہ کب پتا چلے گا؟ جب مرو گے تو پتا چلے گا۔ جب یہاں سے جاؤ گے تو دیکھو گے میں نے کیا کیا، وہ کیا بنا۔ بھائی سیدھی بات ہے، میں یہاں سے تو کچھ لے کر نہیں جاتا۔ عارف کاظمی کل مر گیا، امامہ بھی یہاں پر، ابا بھی یہاں پر، قبا بھی یہاں پر، قبر میں جسم چلا جائے گا، میں وہاں کیا لے کر جاؤں گا؟
کچھ تو ایسا ہو نہ لے کر جاؤں، 70 سال میں نے زندگی گزاری، وہاں لے کر کیا جاؤں گا؟ کچھ تو لے کر جاؤ گے نا۔ یہ آنسو جو بہاتے ہو کیا سمجھتے ہو کچھ نہیں بنتا؟ یہ حسین کا نام لیتے ہو سمجھتے ہو کچھ نہیں بنتا؟ یہ نمازیں پڑھتے ہو کیا سمجھتے ہو کچھ نہیں بنتا؟ ہر شے کا کچھ نہ کچھ بن رہا ہے۔ وہاں پہ ایک بینک کھلا ہوا ہے، یہاں پہ تو کام کرتا ہے، تیرے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ بچہ ہوتا ہے نا، بچہ سندھی میں کہتے ہیں بھانڈارو، وہاں پہ ڈالتا رہتا ہے، اور آخر میں جب اس کو توڑتا ہے اور دیکھتا ہے میں نے صبر کیا، جب وہ پیسے نظر آتے ہیں بچپن میں کتنی خوشی ہوتی تھی۔ اسی طرح جب مرو گے اور قیامت کا بھانڈارا جب توڑو گے، اور وہاں سے جب نماز نکلے گی، اطاعت نکلے گی، حسین کے گریے والے آنسو نکلیں گے، ایک مرتبہ تم نے خلوص دل سے علی علی کیا تھا وہ نام نکلے گا، وہ تو وہاں جا کر پتا چلے گا۔ تو لعنت بھیجنے کا مجھے کیا ملے گا؟ سوچو، جب تک سوچو گے نہیں تب تک کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ فکر ہے، جب تک سوچو گے نہیں۔ بار بار کہتا ہوں ہوٹلوں پہ بیٹھ کے ٹائم ضائع نہ کیا کرو، علی کی طرح مصلی پہ بیٹھ کر عبادت کیا کرو۔ سوچو، میں نے 100 مرتبہ ابن ملجم پہ لعنت بھیجی، 100 مرتبہ بھیجی زبان سے۔ اچھا، لعنت ہو یا سلام ہو یا ذکر ہو، کچھ نہ کچھ اس میں فلسفہ ہونا چاہیے۔ میں لعنت کیوں بھیج رہا ہوں؟ تسبیح اٹھاتا ہوں، یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت۔ اچھا، یہ 100 مرتبہ کہنے سے مجھے کیا ملے گا؟ بچے نے لعنت بھیج دی۔ اب معصوم کا جملہ سنیے، فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نام یزید کا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نام حسین کا لیتے ہیں۔ اگلا جملہ سنیے، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو نام تو حسین کا لیتے ہیں، کام یزید کا کرتے ہیں۔ بالکل ایسے کچھ لوگ نام اللہ کا لیتے ہیں، کام شیطان کا کرتے ہیں۔ آپ نے کہا مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی نام حسین کا لے اور کام یزید کا کرے؟ میں نے کہا اسی ممبر پہ ہوتا ہے، اسی ممبر پہ ہوتا ہے۔ نام حسین کا لیا جاتا ہے، کام یزید کا کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے نہ حسین کو سمجھا ہے، اس نے نہ یزید کو سمجھا ہے۔ کہ مولانا کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا اسی ممبر سے، اسی لاؤڈ پہ، ممبر پہ آنے والے قصیدہ حسین کا پڑھتے ہیں، دھن انڈیا کی ہوتی ہے۔ قصیدہ کس کا؟ حسین کا۔ دھن کس کی؟ گانے کی۔ یہ نام حسین کا لے رہا ہے، کام کس کا کر رہا ہے؟ یزید کا۔ وہ معصوم جو فرمائے الغنا اشد من الزنا، غنا زنا سے بدتر ہے۔ یہ حسین جیسا پاکیزہ نام لے اور غنا کو حسین کے نام کے ساتھ ملا دے۔ یہ بالکل ایسے ہے کہ زمزم کے پانی میں نالی کا پانی ملا دو۔ یہ بالکل ایسے ہے کسی پاک شے کے ساتھ کسی نجاست کو ملا دو، اور مجمع سن رہا ہوتا ہے، لذت لے رہا ہوتا ہے۔ جنگ ہے تصور کی جنگ، جنگ نام کی نہیں ہے، تصور کی جنگ ہے۔ جب کوئی اسی گانے کی دھن پہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے، ذہن کہاں جاتا ہے؟ میں لفظوں کی طاقت بتاؤں، لفظ کتنے طاقتور ہیں۔ ابھی میں کہوں کربلا، ذہن کہاں گیا؟ کربلا۔ بین الحرمین، ذہن کہاں گیا؟ جنت البقیع، ذہن کہاں گیا؟ روضہ رسول، ذہن کہاں گیا؟ کعبۃ اللہ، ذہن کہاں گیا؟ میں نے لمحوں میں آپ کے ذہن کو کربلائی بنا دیا۔ ایک لفظ لیتا ہوں ذہن کربلا پہنچ جاتا ہے، بین الحرمین کہتا ہوں ذہن بین الحرمین پہنچ۔ یہ جنگ ذہن ہے۔ جب وہ نام حسین کا لیتا ہے اور دھن یزید والی ہوتی ہے، دھن کسی گانے کی ہوتی ہے، تو ذہن کہاں جاتا ہے؟ اس فلم میں چلا جاتا ہے، اس گانے میں چلا جاتا ہے، اس بد کردار اس بر کردارہ کے ذہن میں گھس جاتا ہے انسان۔ اور فرش کس کا؟ حسین کا۔ میرا 7واں مولا زندان میں آئے، ایک شیعہ نے بڑی سفارش لگائی ہارون پہ کہ مجھے 1 2 3 دن دے دو، میں اپنے امام کو گھر لے جاؤں، مال لے لو، دولت لے لو۔ اجازت ملی، امام کو گھر لے گیا، نرم بستر، امام کو سلایا، کھانا دیا۔ اور زندان میں کیا تھا؟ اتنا تنگ زندان کہ مولا کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اتنا تنگ زندان کہ جب ایک ملنے والا ملنے جاتا ہے کہتا ہے داروغہ جتنے پیسے لینے ہیں مجھے 7ویں امام کی زیارت کرا دے۔ داروغہ نے پیسے لیے کہ جا کر دیکھ تمہارا امام نیچے آئے۔ کہتا میں نے جب دیکھا مجھے مولا نظر نہیں آئے، واپس آیا، میں نے کہا داروغہ مذاق کیوں کرتا ہے؟
زیادہ پیسے چاہیے زیادہ لے لے، بڑی دیر سے آئے، ارے دور سے اپنے مولا کی زیارت کرنی ہے۔ کہ سچ کہہ رہا ہوں وہیں آئے۔ کہ پھر آیا، غور سے دیکھا، واپس آ کر داروغہ مذاق نہ کر، میں نے بڑا غور سے دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ داروغہ نے کہا ذرا غور سے دیکھ۔ پھر اندر گیا، کہتا پھر میں نے دیکھا، مجھے ایک چادر نظر آئی۔ واپس آیا، کہ داروغہ مذاق نہ کر، 3 دفعہ جا چکا ہوں، مجھے میرا مولا نظر نہیں آیا۔ کہ بالکل کچھ نظر نہیں آیا۔ کہ نہیں ایک چادر ہے، کہ اسی چادر کے نیچے تو تیرا مولا ہے۔ اتنا جسم نحیف ہو چکا اس زندان میں، 14 سال امام زندان میں رہے۔ فرماتے جب جنازہ اٹھایا گیا تو جنازے کا وزن زیادہ تھا۔ لوگ کہنے لگے جنازے کا وزن کیوں ہے؟ پھر پتا چلا ہتھکڑیاں جو پہنی ہوئی تھیں، وہ لوہا جو جسم میں بندھا ہوا تھا۔ اب کوئی انسان اتنی تکلیف سے آزاد ہو کر بہترین گھر میں جاتا ہے، نرم بستر ملتا ہے، بہترین کھانا ملتا ہے، لیکن میرے ساتویں امام اس فوراً صبح اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے واپس زندان لے چلا۔ امام کا شیعہ قدموں پہ بیٹھ جاتے، مولا کوئی تکلیف ہے؟ امام فرماتے ہاں تکلیف ایک ہے۔ مولا کون سی تکلیف ہے؟ فرمایا تمہارے ساتھ والے گھر سے مجھے غنا کی آواز آ رہی ہے، مجھے ناچ گانے کی آواز آ رہی ہے۔ مجھے زندان کی تکلیف پسند ہے لیکن ناچ گانے کی آواز پسند نہیں ہے۔ یہ کردار ہے اہل بیت کا۔ لیکن اسی مہذب معاشرے میں ایک بندہ آئے، نام حسین کا لے، کام کون سا کرے؟ یزید کا کرے۔ یہی وہ سوچ ہے جو حسین بدلنا چاہتے تھے۔ اب آؤ تم 100 مرتبہ لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ یہ 100 مرتبہ اس نام پہ لعنت نہیں ہے۔ لعنت بھیجنے سے مجھے کیا ملے گا؟ کچھ تو ملنا چاہیے۔ معصوم فرماتے جب لعنت بھیج، مثلی لا یبایع مثل یزید، یزید کے کردار کو پہچان۔ انسان برا ہے اپنے کردار کی وجہ سے۔ اب جب لعنت بھیج تو اس تصور کے ساتھ لعنت بھیج، میری لعنت ہے اس یزید پر جو شرابی تھا، میری لعنت ہے اس یزید پر جو فاسق تھا، میری لعنت اس یزید پر جو ظالم تھا، میری لعنت ہے اس یزید پر جو بچیوں پہ ظلم کرتا تھا، میری لعنت ہے اس یزید پر جو خواتین کو بے پردہ کرتا تھا۔ جب 100 مرتبہ اس تصور سے لعنت بھیجو گے، اب صرف تجھے لفظ یزید سے نفرت نہیں ہوگی، یزید کے کردار سے نفرت ہو جائے گی۔ اب یہ بچہ 7 سال سے لے کر 14 سال تک مجلس میں آئے گا، محفل میں جائے گا، مسجد میں جائے گا، جب 100 مرتبہ اس تصور سے لعنت بھیجے گا، اب جب یہ جوان ہو جائے گا، اس کے دل میں یزیدی کردار کی نفرت بڑھ جائے گی، اب یہ کبھی بھی زندگی میں شراب نہیں پیے گا۔ لیکن اگر پوری زندگی اگر نام پہ لعنت بھیجتا رہا، اس کے ہاتھ میں کبھی شراب کا جام بھی آ سکتا ہے۔ اگر یہ پوری زندگی شمر کے نام پہ لعنت بھیجتا رہا، لیکن یہ کبھی خود ظلم کر سکتا ہے۔ دیکھیے ایک بڑا شمر ہے، ایک چھوٹا شمر ہے۔ اس لیے معصوم فرماتے ہیں ڈرو اس وقت سے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تیرے وجود کے اندر چھوٹا شمر رہ رہا ہو۔ شمر سے نفرت کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ظالم تھا۔ اچھا یہ علم کیوں لگاتے ہیں؟ ہر شے کا فلسفہ ہے نا۔ پیچھے امام حسین کا نام، یہاں غازی عباس کا علم۔ علم کا پہلا مطلب یہ ہے کہ دیکھنے والا سمجھ جائے یہ شیعہ کی امام بارگاہ ہے، ٹھیک ہے۔ گھروں پہ میں علم لگاتا ہوں کیوں؟ تاکہ دور سے پتا چل جائے یہ کسی حسین کے چاہنے والے کا گھر ہے۔ لیکن علم عباس کا ہی کیوں؟ بھائی فکر ہونی چاہیے، سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے غازی عباس کا علم کیوں لگا۔ اچھا کبھی سوچا کہ امام زادے تو بہت ہیں، ام البنین کے 4 بیٹے، عباس کیوں بنے؟ رتبہ ایسے نہیں ملتا میرے عزیز، کچھ کرنے سے ملتا ہے۔ یعنی علی کے بیٹے بھی کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ کوئی عباس بن رہا ہے۔ عباس میں ایسا کیا تھا؟ 4 امام زادے ایسے ہیں جن کا رتبہ بہت بلند ہے۔ پہلا امام زادہ غازی عباس، کہ امام حسین فرماتے ہیں حسین کی زیارت سے پہلے عباس کی زیارت کر کے حسین کے پاس آؤ۔ یہاں امام کا روزہ ہے جو معصوم ہے، یہاں عباس کا روزہ ہے جو امام نہیں ہے۔ لیکن جب دور سے دیکھتے ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے 2 اماموں کے روزے ہیں۔ یہ مقام کس نے دیا؟ پروردگار عالم۔ 4 بھائی ہیں لیکن عباس بنے۔ دوسرا امام زادہ شاہ عبدالعظیم شہر رے میں، تہران میں، فرمایا جسے بھی حسین کی قبر کی زیارت کا ثواب لینا ہے وہ شاہ عبدالعظیم کی زیارت کر لے۔ اتنا مرتبہ بلند۔ تیسری امام زادی ہیں جناب معصومہ قم،
فرمایا جسے بھی ہماری دادی فاطمۃ الزہرا کی زیارت کا ثواب لینا ہے وہ قم میں ہماری معصومہ کی زیارت کر دے۔ تیسرے امام زادے جب آپ سامرہ کے راستے میں جاتے، امام زمانہ کے چچا غالباً، یہ 4 امام زادے ایسے ہیں جن کا درجہ بلند ہے، لیکن مومن سوچے امام زادے تو بہت ہیں، 4 بھائی ہیں، لیکن ایک عباس بن گیا۔ عباس کیوں بنے؟ ادب کی وجہ سے۔ اتنا ادب تھا، حسین کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، عباس حسین کے ارادے کو پڑھ لیتا تھا۔ اب میں آپ سے سوال کروں، کس کا علم تیرے گھر پر ہے؟ غازی عباس کا علم ہے، وہ عباس جو مظہر ادب ہے۔ اے انسان، اگر تو نام تک باقی رہا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر تو اس نام کی معنی تک پہنچ گیا، اگر تو یزید تک باقی رہا تو کوئی سبق نہیں سیکھے گا جب تک یزید کے کردار کو نہیں پڑھے گا، اگر تو حسین کے نام تک باقی رہا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک حسین کے کردار کو نہیں پڑھے گا، اگر تو علم تک باقی رہا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ اس علم کے مالک اور وارث کے کردار کو نہیں پڑھتا۔ اب المیہ یہ ہے کہ ایک چھت پر غازی عباس کا علم ہے، وہ علم، وہ غازی عباس جو مظہر وفا، جو مظہر ادب ہے، اور اسی گھر کے نیچے میاں بیوی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اب چھت پہ عباس کا علم جو وفا، جو ادب کا مظہر ہے، لیکن اسی گھر کے نیچے گالیاں دی جا رہی ہیں، اسی گھر کے نیچے بے ادبی کی جا رہی ہے۔ اگر عباس کا علم لگایا ہے تو گھر کو بھی ایسا با ادب بنا جیسے عباس با ادب تھے۔ اس گھر میں بیٹا باپ سے ایسے بات نہ کرے، دیکھ عباس کیسے بات کرتے تھے، بہن سے کیسے بات کرتے تھے، بھائی سے کیسے بات کرتے تھے، اپنی آقا سے کیسے بات کرتے تھے۔ تو انسان اگر کربلا سے کچھ لینا ہے، اکثر لوگ اربعین پہ جاتے ہیں، کھا پی کر واپس آتے ہیں۔ سوال یہ ہے تم نے حسین کی زیارت کی، تم نے حسین سے لیا کیا؟ کبھی سوچا ہے 3 دن مومن کربلا میں رہتا ہے کتنا وجود میں تبدیلی آ جاتی ہے، کتنی روحانیت آ جاتی ہے، کتنی نورانیت آ جاتی ہے۔ وہاں نماز پڑھنے کا مزہ الگ، وہاں زیارت کرنے کا مزہ الگ، وہاں پہ حسین کے روزے پہ جو گریا کرتا اس کی تسکین الگ ہے۔ ارے جس کی زری کے قریب جانے سے اتنی تسکین ہے، خود حسین کے قریب جانے سے کتنی تسکین ملے گی۔ یہی معصوم کا مقصد تھا۔ اے انسان، جب تو مجلس میں آتا ہے، کیوں اس مجلس میں رونق ہے؟ کیونکہ ان مجالس میں اہل بیت تشریف لاتے ہیں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، میرے مولا فرماتے ہیں مومن جہاں بھی مجلس ہوتی ہے میں اپنے بابا کی مجلس میں جاتا ہوں، لیکن امام فرماتے ہم ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے۔ مولا کس مجلس سے راضی ہوتے؟ فرمایا جس میں مومن آئے، رات کو گھر جائے، جب بستر پر سونے لگے تو یہ سوچے مجھے آج کی مجلس سے ملا کیا، میں کتنا حر بنا ہوں آج کی مجلس سے۔ کل میں نے آپ کو وعدہ دیا تھا، انسان خطا کیوں کرتا ہے، گناہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ یہ اہل بیت کی بتائی ہوئی تہذیب اور راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اگر یہ اسی راستے پر چلے، مولا علی فرماتے میں نے رسول کی اطاعت ایسے کی جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے۔ امام نے یہ نہیں کہا بطخ، امام نے یہ نہیں کہا بکری، کہا اونٹنی کا بچہ۔ کیوں؟ کیونکہ جب بکری چلتی ہے ماں کے پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں، بطخ چلتی ہے کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اونٹنی کو غور سے دیکھا کرو، اونٹنی کا بچہ ماں کے قدموں کو دیکھتا ہے، جہاں جہاں ماں کے قدم ہوتے ہیں وہاں وہاں اونٹنی کا بچہ اپنے قدم رکھ۔ اب سلمان سے پوچھے گا سلمان تو علی کی اطاعت کیسے کرتا ہے؟ کہ جہاں جہاں علی کے قدم ہوتے ہیں وہاں وہاں سلمان کا سر ہوتا ہے۔ یعنی وہ تہذیب، وہ راستہ جو تمہیں اہل بیت نے بتایا، اس راستے پہ تمہیں چلنا ہے۔ اب انسان محسوس نہیں کرتا کہ میں کس کو کتنی تکلیف دے رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں جسے بھی تکلیف دینی ہے تو کبھی اللہ کو تکلیف دیتا ہے، کبھی امام کو تکلیف دیتا ہے، لیکن یہ تکلیفیں خدا معاف کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی تو اللہ کے بندوں کو تکلیف دیتا ہے، وہ تکلیف جو کربلا کے میدان میں ظالموں نے بیویوں کو دی۔ اللہ کے گنہگار ہوتے تو خدا بخش دیتا، لیکن یہ گنہگار ہیں حسین کے، یہ گنہگار ہیں سکینہ کے۔ وہ رسول جو یہ فرمائے حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، اور یہ حسین کی بیٹی کو منہ پہ تماچے مار رہے تھے۔ یہ تکلیف جو ہے نا،
اگر ہم 9 ایمان کے درجے حقوق العباد کے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہو، روزہ نہیں رکھتے ہو، خمس نہیں دیتے ہو، یہ بھی اللہ کا گناہ ہے نا، لیکن ایک مرتبہ تم بندوں کو تکلیف دیتے ہو۔ امریکہ کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر گھر آیا، بیوی کو کہا کہ میرے بچے مجھ سے ملتے کیوں نہیں؟ بیوی نے کہا کیونکہ تم بڑے بد اخلاق ہو۔ بچہ اس لیے تجھے دیکھ کے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ کہا بیٹی کیوں نہیں مجھ سے بات کرتی؟ کہا اس لیے کیونکہ تو بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، بد دہن ہے، تو لہٰذا بچے تم سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ بیوی نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے بعد میں بھی تم سے بات نہیں کروں گی، بات تو دور میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ شوہر پریشان ہوا، کہا ایسا مت کرو۔ کہا نہیں، تم بہت بدتمیز ہو، بہت اذیت دیتے ہو، تمہارے جملے ہمارے دل کو تکلیف دیتے ہیں۔ شوہر نے کہا مجھے 1 مہینہ دو، میں انسان بن جاؤں گا۔ بیوی نے کہا 1 مہینہ تو دور، میں تمہیں 2 مہینے دیتی ہوں، 3 مہینے دیتی ہوں، تو صرف انسان بن جا۔ اب کہتا میرا ایک دوست تھا بڑا سائیکٹرسٹ، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا میری بیوی ایسی، میری بیٹی ایسی، میرا بیٹا ایسا۔ 1-1.5 گھنٹہ میں نے بتایا بیوی کیسی ہے، بیٹا کیسا ہے، بیٹی کیسی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تم نے سب کچھ بتا دیا کہ بیوی نے یہ کیا، بیٹے نے یہ کیا، بیٹی نے یہ کیا، لیکن ابھی تک تم نے یہ نہیں بتایا تو خود کیسا ہے۔ ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے، فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ میں ہر محفل میں جا کے یہ باتیں کرتا ہوں، یا علی، ہر محفل میں یہ باتیں کرتا ہوں، فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں صاحب ایسے ہیں۔ آج تک میں نے یہ نہیں کہا میں کیسا ہوں۔ میں مولا سے بھی ملنے جاتا ہوں نا، کربلا کبھی نجف، کہتا ہوں مولا فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی، فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ آج تک میں نے حسین کو یہ نہیں کہا مولا میں کیسا ہوں۔ کبھی تم نے خود کو خود آئینے میں دیکھا تو کیسا ہے؟ ابھی تک تو اپنی شکل آئینے میں دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اپنے کردار کو بھی دیکھ، ایک مرتبہ اپنے اخلاق کو بھی دیکھ، ایک مرتبہ اپنی رفتار کو بھی دیکھ کہ تو کیسا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا لکھ کہ تو کیسا ہے۔ کہا آج تک میں نے نہیں سوچا کہ اپنے بارے میں لکھوں کہ میں کیسا ہوں۔ اس میں کو اگر پہچان لو نا تو حسین تک پہنچ جاؤ گے، اس میں کو اگر پہچان لو تو خدا تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ خدا نے فرمایا نحن اقرب الیہ، وہ خدا تیرے قریب ہے، تو پہچان کہ تو کیسا ہے۔ اس نے لکھنا شروع کیا کہ 1.5 سے 2 صفحے لکھ لیے۔ ڈاکٹر نے جب صفحے پڑھے تو اس نے سیریس انداز میں کہا کہ تجھے ایک بیماری ہے۔ کہ کون سی بیماری؟ کہ تجھے بے وقوفی کی بیماری ہے۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میری توہین کر رہے ہیں، اتنا پڑھا لکھا پروفیسر ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو بے وقوف ہے۔ کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ بے وقوفی ایک بیماری کا نام ہے۔ 80% لوگ بے وقوفی کی بیماری میں مبتلا ہیں لیکن ان لوگوں کو پتہ تک نہیں ہے۔ 2 لفظ ہیں بے وقوف، کیا مطلب؟ یعنی جس بندے میں بریک نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ بریک۔ سمجھ تو رہے نا میری باتیں؟ جس بندے میں بریک نہ ہو، یعنی ایسی گاڑی پہ چڑھا ہو، اسپیڈ تو ہو، بریک نہ ہو۔ جب بریک نہیں ہوگی تو ہوتا کیا ہے؟ ایکسیڈنٹ۔ بے وقوف اسے کہتے ہیں جو اپنے جذبات پہ بریک نہ لگا سکے، غصہ آئے تو کنٹرول نہ کرے، جذبات ابھرے تو کنٹرول نہ کرے، شہوت بڑھے تو کنٹرول نہ کرے، نامحرم کو دیکھے تو آنکھ بند نہ کرے۔ یہ بریک ہے نا۔ کسی نامحرم کا میسج آ جائے تو ریپلائی نہ دے۔ نہیں مولانا اس نے سلام لکھا تھا، میں نے بس سلام لکھا تھا۔ ہاں بھائی، بڑی تمہیں سلامتی دینے کی دعاؤں کا شوق ہے، پھر وہ سلام سے کیسے ہیں ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں ہم ٹھیک ہیں۔ پھر شیطان اس کی بریک تو پہلے تھی نہیں نا، اب شیطان اس کو دھکا دیتا ہے، یہ بھی نچلائی پر ہے، اب دھکا دینے کی ضرورت ہے، گاڑی تو خود ہی چل جاتی ہے۔ بے وقوف یعنی جس میں بریک نہ ہو۔ اگر تجھے بریک دیکھنی ہے نا ذرا علی کو دیکھ کہ ظالم کے سینے پہ سوار ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، گردن کاٹے تو کاٹ سکتے ہیں، چہرے پہ لعاب دہن پہ کا۔ علی نے اٹھ کے بتایا جو نفس پہ کنٹرول کرے اسے امام کہتے ہیں، جو کنٹرول نہ کر سکے۔ قبلہ فلاں نے گالی دی کہ جواب نہ دوں؟ ارے تیرے مولا کو کتنی گالیاں پڑی، تیرے رسول کے کتنے پتھر پڑے، کچھ کیا؟ مالک بازار سے گزر رہے ہیں، ایک جوان تن تناتا ہوا غرور میں گزر رہا ہے، مالک کا کاندھا اس کے کاندھے سے لگا، اس نے دھکا دیا ہے، بوڑھے دیکھ کے چل، تو نہیں جانتا میں کون ہوں۔ مالک زمین پہ گرا، اٹھا، سر کو جھکایا، آگے بڑھ گیا۔ یہ جوان جیسے آگے بڑھا، پھر وہی انداز غرور،
اور آگے بڑھا. لوگوں نے کہا پتہ ہے کون ہے؟ کہ کون تھا؟ ایک بوڑھا تھا. کہ یہ علی کے لشکر کا سپہ سالار ہے. اب بتاؤ ٹنڈولا یار میں تن تناتے پھرو اور کسی جرنل صاحب کو کندھا لگ جائے اور وہ بھی سول ڈریس میں ہوں, اور آگے چلو تو پتہ چلے جسے تم نے دھکا دیا ہے وہ فوج کا آن ڈیوٹی جرنل ہے. حالت کیا ہوگی؟ اس کی بھی وہی حالت تھی. پتہ چلا یہ علی کے لشکر کا سپہ سالار ہے. ایسے سمجھو کسی ایس پی صاحب کو, ڈی ایس پی صاحب کو, بریگیڈیئر کو تو نے دھکا دے دیا اور تمہیں پتہ نہیں تھا. یہ دوڑا دوڑا پیچھے گا, ارے مالک تو فوج لے کر آئے گا, مالک تو مجھے بندوا دے گا. اس نے مالک کا پیچھا کیا, جاؤں کہوں مالک پتہ نہیں تھا, مجھ سے غلطی ہو گئی. اس نے جب پیچھا کیا تو دیکھا مالک سیدھا مسجد کے اندر گیا. مالک نے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کی. اللہ اکبر. اس نے کہا نماز ختم ہو جائے تو میں مالک سے معافی مانگوں گا. یہاں مالک نے سلام آخر دیا, یہ مالک کے بالکل قریب گیا. مالک فوراً سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جا کر یہ جملے کہے, پروردگارا جس جوان نے آج میرے ساتھ بدتمیزی کی, مالک نے اس کی خطا کو معاف کیا, تو مالک کی خطاؤں کو معاف کر دے. یہ ہے مالک کا کردار کہ جوان نے دھکا دیا, پاور ہے, طاقت ہے, چاہے تو مالک اسے مار دے, لیکن مالک بے وقوف نہیں ہے, عقل مند ہے. سمجھ گئے بے وقوف کا مطلب؟ بریک نہیں, غصے پہ بریک نہیں, شہوت پہ بریک نہیں, بات کرے تو بریک نہیں. کنٹرول اس بندے کو کسی چیز پہ نہیں ہے, زبان پہ نہیں, ہاتھوں پہ نہیں, ٹانگوں پہ نہیں, بس جہاں آئے بہتا ہوا جاتا ہے. معصوم فرماتے بعض لوگ ایسے ہیں مچھر کی طرح, جیسی ہوا لگی وہاں چلا گیا. آج مجلس میں آیا, 5 دن سنے گا, تھوڑا بہت اثر ہوگا, 5-6 دن دیندار بن جائے گا. پھر کوئی لوفر دوست ملے گا, آؤ چلو کراچی سی ویو گھومنے جاتے ہیں, ہائپر اسٹار گھومنے جاتے ہیں, پھر اس کا رنگ بدل جائے گا, پھر یہ برگر بن جائے گا, پھر یہ ویسٹرن بوائے بن جائے گا, بھول جائے گا میں پاکستانی ہوں, پتہ ہی نہیں میں پاکستانی ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ مچھر ہے, اسے جہاں کی ہوا لگتی ہے وہیں چلا جاتا ہے. لیکن امام فرماتے میرا چاہنے والا تو مچھر نہیں ہوتا, مچھر تو شامی تھے, مچھر تو بنو امیہ والے تھے. علی کا چاہنے والا کا جبل اور راسخ ہوتا ہے, مضبوط پہاڑ کی طرح. ہوائیں اس کو ہلاتی نہیں ہے, لالچ اس کو ہلاتی نہیں ہے. مالک کو کتنی کوشش کی خریدنے کی, لیکن کوئی خرید نہیں سکا, کیونکہ مالک تو تجارت کر چکا تھا, اپنے وجود کو بیچ چکا تھا. تو اس نے کہا تجھے بیماری ہے کس کی؟ بے وقوفی کی. اس نے کہا واللہ مجھے پتا نہیں تھا یہ بھی کوئی بیماری ہے. کہ یہ سب سے خطرناک بیماری ہے, کیونکہ کینسر تیرے جسم کو نقصان دیتا ہے, لیکن یہ بے وقوفی کی بیماری تجھے کم نقصان دیتی ہے, لوگوں کو زیادہ دیتی ہے. اب علاج کیا کرو؟ کا سمپل علاج ہے, ایک لکڑی کا تختہ لو اور یہ تختہ لے کر اپنے گھر کی دیوار پہ لگا دو یا آفس میں لگا دو. دن بھر, 1 مہینہ تجھے دے رہا ہوں, دن بھر کام یہ کرو کہ جس بھی بندے کو گالی دو, بدتمیزی کرو, غیبت کرو, کسی کو تکلیف دی, کسی کو دھکا دیا, کسی کے ساتھ بدتمیزی کی, شام کو آنا اور دیکھنا کہ تم نے کس کس کے ساتھ بدتمیزی کی. اکاؤنٹیبلٹی, محاسبہ, مراقبہ. جب یہ نہیں ہوگا تو بندہ متقی نہیں بنتا. صبح سے شام تک دکان میں جاتے ہو نا, کتنے کمائے کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کیونکہ پیسے کی ویلیو ہے, میری زندگی کی ویلیو نہیں ہے, میری آخرت کی ویلیو نہیں ہے. میں یہ تو کاؤنٹ کرتا ہوں آج میں نے کتنا کمایا, کتنا نقصان کیا, لیکن شام کو بیٹھ کر مولا فرماتے محاسبہ کر کہ تم نے کتنی نیکیاں کی اور کتنی برائیاں کی. جنت کے اکاؤنٹ میں تیرا کتنے حسنات گئے ہیں اور جہنم میں تیرے کتنے سیئات گئے ہیں. محاسبہ نہیں کرے گا تجھے پتا کیسے چلے گا؟ کہ شام کو آ کر یہ پتا کر تم نے کس کس کے ساتھ بدتمیزی کی, کس کو گالی دی, کس کو اذیت دی, اور جس کو اذیت دی اس تختے پر ایک کیل لگا لے, ایک کیل لگاتا جائے. اس کو گالی دی کیل, غیبت کی کیل, فلاں کو اذیت دی کیل, فلاں کو تکلیف دی ایک کیل لگا, بیٹی کو بدتمیزی کی, بیوی کے ساتھ میں نے بے احترامی کی اور بدتمیزی کی, ایک کیل لگائی, کیل لگاتے جا. کہ مہینے کے بعد آ جانا. ڈاکٹر نے کہا تھا 1 تختہ, جب یہ مہینے کے بعد واپس آیا 4 تختے لے کر آیا, سارے کیلوں سے بھرے ہوئے. ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے سمجھا تو تھوڑا بے وقوف ہے, تو خطرناک بے وقوف ہے, پورے تختہ تم نے کیلوں سے بھر لیا.
کہ ڈاکٹر صاحب کیا کروں، عادت سے مجبور ہوں، غصہ آ جاتا ہے، بدتمیزی کر دیتا ہوں، غیبت کر لیتا ہوں، ہاں کبھی بیوی پہ ہاتھ اٹھا لیتا ہوں، کبھی بیٹے کو مارنا شروع کر دیتا ہوں، کروں تو کیا کروں، کنٹرول نہیں ہے۔ تبھی تو کہہ رہا تھا تو بے وقوف ہے، وقوف نہیں ہے تیرے اندر، کہ خدا را مجھے بچائیے، میں کروں تو کیا کروں، کہ اب یہ تم نے کام کیا ہے، اب دوسرا کام کر، کہ کیا کروں، کہ یہ 4 تختے لے جا دیوار پہ لگا۔ جو کیل لگائی ہے نا، مثلا یہ کیل اس لیے لگائی کیونکہ بھائی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اب جا بھائی سے معافی مانگ، ہاں ہور بن، ہور بھائی ہور بن۔ حسین کی بدتمیزی کی تھی، ہور نے معافی مانگنے آیا نا، جب تک معافی نہیں مانگو گے تب تک ہور نہیں بنو گے، کہ اگر غلطی کی ہے اس سے معافی مانگ اور کیل نکال، بہن کا حق کھایا ہے جا کر حق دے اور کیل نکال، بھائی کا حق کھایا ہے کیل نکال اس کو جا کر حق دے، کسی مومن سے فضول میں ناراض ہو، اس کی غیبت کی، اس کا گھر بگاڑا ہے، جا کر اس سے معافی مانگ اور کیلیں نکالتا جا۔ کہ یہ گیا 1 مہینے کے بعد واپس آیا، 4 تختوں سے کیلیں نکلی ہوئی تھی، کہ شاباش، لگتا ہے کہ تم نے اپنا علاج کر لیا، لیکن کہ اب بیٹھ جا، یہ جملہ غور کر، بیٹھ جا اب دیکھ، کہ ذرا غور سے اس تختے کو دیکھ، کہ کیا دیکھوں، کہ ذرا غور سے دیکھ، کہ کیا نظر آ رہا ہے، کیل نظر آ رہی ہے کہ نہیں، کہ کیل کا نشان نظر آ رہا ہے، کہاں نشان نظر آ رہا ہے، کہ تم نے لوگوں سے معافی تو مانگ لی، لیکن جو تکلیف تم نے ان کو دی تھی نا، وہ نشان تو مٹا نہیں سکتا، جو دکھ تو نے دیا نا وہ نشان مٹا نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ یہ لوگ گئے تھے سیدہ فاطمہ سے معافی مانگنے، بندہ معافی مانگ بھی لے، ٹوٹے ہوئے پہلو کے نشان کا کیا ہوگا؟ آخر میں یزید نے کہا تھا کہ میں نے برا کیا، سیدہ زینب نے کہا جو تو نے کیا اس نشانوں کا کیا ہوگا؟ سکینہ کہاں سے واپس آئے گی؟ میرا حسین کہاں سے واپس آئے گا؟ میرے علی اکبر جیسے جوان جس کو دیکھو تو رسول کی یاد آتی تھی، اس کے سینے کو تو نے چھلنی کر دیا، رباب کے 6 مہینے کے اصغر کے گلے پہ تیر لگایا۔ تو میرے عزیز یہ جو جملے منہ سے نکالتے ہو نا، سوچ سمجھ کے نکالا کرو، یہ جملہ لوگوں کو تکلیف بھی دیتا ہے، کبھی یہ جملہ دعا بن کے اوپر جاتا ہے، کبھی یہ بد دعا بن کے تیرے وجود کو کالا کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا علی کا چاہنے والا اپنی زبان پہ کنٹرول کرتا ہے، کہ اس زبان سے قرآن بھی پڑھ سکتے ہو، اس زبان سے شیطان کا نام بھی لے سکتے ہو، ہر بنا اس زبان کی وجہ سے۔ امام کا راستہ روکا، فرماتے امام نے کہا میں یہاں جاؤں وہاں جاؤں، کہ نہیں اجازت نہیں اجازت نہیں اجازت نہیں۔ آخر میں حسین نے اپنے گھوڑے کو موڑا جلال میں آ کر، جیسے موڑا تو اس نے دونوں ہاتھ امام کے گھوڑے کے ڈال کے لگام میں اور گھوڑے کو کھینچا، جیسے کھینچا تو امام نے جلال میں کہا اور تجھ پہ تیری ماں روئے، تیری ماں تیری عذاب پہ بیٹھے۔ عرب میں اگر کوئی کسی کو ایسا جملہ کہے یہ بہت توہین تھی، یعنی تیری ماں روئے تیری قبر پہ بیٹھے، اور سردار ہے۔ عباس کہتے ہیں ہر کی آنکھوں میں خون بھر آیا، جیسے حسین نے جملہ کا پورا لشکر سن رہا ہے، عزت نفس کا بھی مسئلہ ہے، آپ بھی لشکر کے سردار ہو، سامنے بھی ایک سردار کھڑا ہے اور وہ سردار دشمن بھی ہے، اس کا راستہ روکنے آئے ہو، اس نے ایسا جملہ کہہ دیا، یہ بہترین موقع تھا اور حسین سے بدلہ لیتا، اپنے جملے کا بدلہ لیتا، وہیں پہ جنگ کو چھیڑ دیتا۔ ایسا جملہ امام حسین نے کہا جس کے لیے عرب میں جنگ چھڑ جاتی۔ آپ عرب کے مزاج کو نہیں جانتے، وہ ایک ایک اونٹ کے لیے 70 سال لڑتے تھے کہ تم نے میرا اونٹ مارا، 70 سال جنگیں چلتی تھی، اس نے مجھے یہ گالی دی، اس نے مجھے یہ جملہ کہا، اس نے میرے خلاف یہ شعر پڑھا۔ یہ عرب کا مزاج تھا، ہر بھی عرب تھا، عرب ہر کا مزاج بھی یہی تھا۔ امام نے ماں کا نام لے کے کہا ہر تیری ماں تیری عذاب پہ بیٹھے۔ فرماتے ہر کی آنکھوں میں خون بھر آیا اور نے کہا حسین میں بھی کہنا چاہتا ہوں، کہہ بھی سکتا ہوں، لیکن کیا کروں، تیری ماں فاطمہ ہے۔ واللہ میں کہتا ہوں اس جملے کی وجہ سے یہ میرا عقیدہ ہے کہ حسین نے ہر کو دعا کی ہوگی۔ جب تک کسی کو معصوم دعا نہ کریں وہ حسینی بن نہیں سکتا، جب تک کسی کو امام دعا نہ کریں وہ شیعہ نہیں بن سکتا، عزادار نہیں بن سکتا۔
یہ رزق ہے جسے معصوم دعا کریں. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ معصوم نے دعا کی ہوگی. کیوں کی ہوگی؟ کیونکہ امام حسن امام حسین کے دل میں ایک حسرت تھی، بچپن سے حسرت تھی کہ ہماری اماں کا کوئی احترام کرے. جس بچے نے بچپن میں دیکھا ہو نا اس کی ماں پہ آگ کا دروازہ گرایا گیا ہو، جس بچے نے بچپن میں دیکھا ہو نا میری اماں کی پسلیاں توڑی گئی ہوں، جس بچے نے بچپن میں دیکھا ہو نا میری ماں دربار میں مانگنے گئی تھی لیکن اسے ایسے واپس کر دیا گیا ہو، جھٹلایا گیا ہو، بچپن سے حسرت تھی حسین بن علی کے دل میں کوئی میری اماں کا احترام کرے. خوش ہوتے تھے اہل بیت امام حسن کے لیے کہ مولا جب بھی مسجد جاتے تھے راستہ بدل دیتے تھے. تکلیف بتا رہا ہوں اہل بیت کو کتنی تھی. صحابی نے کہا مولا آپ لمبا راستہ کیوں لیتے ہیں، یہ چھوٹا سا راستہ مسجد کا ہے. فرمایا ہاں میں جانتا ہوں یہ راستہ مسجد کو جاتا ہے لیکن اس راستے میں اس کا گھر ہے جس نے اماں پہ آگ کا دروازہ گرایا تھا. فرمایا میں اس کے چہرے کو دیکھتا ہوں مجھے اپنی ماں کے زخم یاد آتے ہیں. حسین نے جیسے دیکھا، حر نے حسین کا احترام نہیں کیا. حر نے کہا حسین میں بھی کہہ سکتا ہوں لیکن آپ کی ماں کا نام فاطمہ ہے. کس کا احترام کیا؟ سیدہ کا احترام کیا. بس احترام کا کرنا تھا. یقیناً حسین نے دعا کی ہوگی. حر اس دعا کی وجہ سے حر بنا. جب اس نے خیمے میں گیا، رات کا وقت ہے، حر کی بچی، یہ خیمے ساتھ لگے تھے. امام نے کہا کوفے جانے دو نہیں، بصرے جانے دو نہیں، یمن جانے دو نہیں، ہر راستہ بند. تو آخر میں امام نے کہا کہ مجھے یہاں جانے دو. وہ بھی حر نے اس لیے جانے دیا. حر نے کہا حسین ابھی تک ابن زیاد کا حکم نہیں آیا کہ تجھے یہاں جانے نہ دیا جائے. یہاں اس شرط پہ چھوڑوں گا کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا. پھر وہاں پہ خیمے امام حسین کے لگے، ساتھ میں حر کے خیمے لگے. پھر ابن زیاد کا فرمان آیا کہ نہر فرات کو بند کر دیا جائے اور حسین کے بچوں کو پیاس میں رکھا جائے. اب خیمے نزدیک ہیں. حر کی بچی، بچوں کی عادت ہے کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں. شب عاشور ہے، کھیلتے کھیلتے اپنے بابا کی خیمے کے اندر آتی ہے. اور مصلی پہ بیٹھا ہے. اور یہ بات عابد تھا لیکن حقیقت شناس نہیں تھا. ابھی تک اسے پتا نہیں کہ حسین کون ہے، حسین کا مقام کیا ہے. یہ صرف جناب سیدہ کو جانتا ہے، بی بی کے احترام کو جانتا ہے. ایک مرتبہ بیٹی آتی ہے اور کہتی ہے بابا پانی مل سکتا ہے. اور نے کہا بیٹی یہاں مٹکا پڑا ہوا ہے پانی پی لے، مشق ہے پانی پی لے. کہا بابا مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے، اگر اجازت ہو میں سامنے والے خیمے میں پانی لے جاؤں. اور نے کہا کیوں بیٹی؟ کہ بابا وہاں ایک 4 سالہ بچی ہے جو اپنے بابا کو بار بار کہہ رہی ہے بابا مجھے پیاس لگی ہے، بابا مجھے پیاس لگی ہے. کہ یہ جملہ سننا تھا اور کا وجود کانپ گیا. آئے اور حسین نے اپنا سارا پانی تیرے گھوڑوں کو پلا دیا، حسین نے اپنا سارا پانی تیرے لشکر والوں کو پلا دیا. ابھی تم نے حسین کا پانی بھی بند کیا ہے اور اس کا پانی بھی پی لیا ہے. آئے اور جس حسین کی ماں کو ایک جملہ نہیں کہہ سکتے اس حسین کی بچی کو کیسے یتیم کرو گے؟ فوراً خیمے سے اٹھا، وجود میں انقلاب بپا ہوا. ابن سعد کے خیمے میں کہ ابن سعد کیا ممکن ہے کل جنگ نہ ہو، کوئی اور راستہ نہیں؟ ابن سعد نے کہا اور جنگ کے لیے تیار ہو جا، صبح ہوگی سب سے پہلا تیر ابن سعد حسین کے خیموں میں لگائے گا. یہ سننا تھا اور وجود حر میں کپ کپاہٹ طاری ہو گئی. خیمے میں آیا، پوری رات سوچتا رہا. کبھی حر جنت میں جاتا ہے، کبھی حر جہنم میں آتا ہے. آئے حر اگر حسین کو مارو گے کیا ملے گا؟ زندگی تو نے کر لی 50 سال سے اوپر تیری زندگی، اور زیادہ سے زیادہ 15 سال اور جی لے گا. لیکن اے اور جس حسین کو ایک جملہ کہہ نہیں سکتے اس کی ماں جب قیامت میں تجھ سے پوچھے گی میرے حسین نے تیرا کیا بگاڑا تھا، میرے اکبر نے تیرا کیا بگاڑا تھا، میرے قاسم نے تیرا کیا بگاڑا تھا، احترام سیدہ کہ میں قیامت میں سیدہ کو منہ نہیں دکھا پاؤں گا. فوراً اور مصلی پہ بیٹھا، پوری رات عبادت میں رہا اور گریا کرتا رہا. بیٹا آیا بابا پانی پیجئے، نہیں. بھائی آیا کھانا کھاؤ، نہیں. صبح ہو گئی، بھائی نے کہا اور مسئلہ کیا ہے؟ کہا میں نے فیصلہ کر لیا مجھے حسین کے پاس جانا ہے.
اب تم فیصلہ کرو تجھے کہاں رہنا ہے، کہا اور جہاں تو جائے گا وہاں ہم جائیں گے۔ میرے عزیز، جب کوئی اور بنتا ہے تو اکیلا نہیں بنتا، اپنے ساتھ چند لوگوں کو جنت میں لے کر جاتا ہے۔ لیکن ادب اور کا دیکھو، جب تک با ادب نہیں بنو گے تب تک حسینی نہیں بن سکتے۔ اللہ کا ادب، امام کا ادب، امام زمانہ کا ادب، اور ادب کا تقاضا ہے اگر غلطی کی ہے تو احساس جرم بھی ہونا چاہیے، اگر گناہ کیا ہے تو ایسے گڑ گڑا کے رو جیسے کوئی فقیر فقیری کرتا ہے۔ اور کا یہ عالم تھا کہ چلو حسین کے لشکر میں چلتے ہیں، کہ بھیا اور اپنے ساتھ دیکھ لے گا، کہ نہیں گھوڑوں پہ چلتے ہیں۔ گھوڑے پہ سوار ہوا اور اس رفتار میں گیا جیسے اور حملہ کرنے گیا ہے، اسی لیے اپنے ساتھ میں نہیں روکا۔ لشکر میں واویلا ہوا، ارے اور حسین پہ حملہ کرنے گیا، خوشی ہوئی تھی لشکر میں، آدھے راستے میں جا کر اور گھوڑے سے اتر گیا۔ کہا اب ادب کا تقاضا ہے کہ ایسے جاؤں جیسے فقیر خیرات مانگنے جاتا ہے۔ مجلس میں آؤ نا تو فقیری کرو، حسین سے فقیری کرو، جناب سیدہ سے۔ بی بی کردار کا برا ہوں، رفتار کا برا ہوں، اخلاق کا برا ہوں، لیکن بلایا آئے تو اور بھی بنا لیجیے۔ کسی گنہگار کا عجیب جملہ تھا، پروردگار عالم سے گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، پروردگارا اگر بخشنا نہ تھا تو بلایا کیوں؟ تو کہو حسین اگر مجھے اور بنانا نہیں تھا تو اپنی مجلس میں کیوں بلایا ہے؟ اگر بلایا ہے تو مجھے اور بنا کے مجلس سے اٹھانا۔ کا تقاضا ادب ہے ایسے جاؤں جیسے فقیر جاتا ہے۔ واللہ اور کو احساس جرم تھا، تبھی حسین نے سینے سے لگایا کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، ایسے جاؤں جیسے کوئی اندھا جاتا ہے۔ ہاتھوں پہ رسی باندھ دو، ایسے جاؤں جیسے کسی مجرم کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہوتی ہے۔ بھائی کو کہا جب حسین قریب آئے نا تو مجھے بتا دینا۔ ایک مرتبہ آگے آہستہ آہستہ بڑھنے لگا، بھائی نے کہا اللہ اکبر۔ کہ کیا ہوا، حسین آ گئے؟ کہا نہیں بھیا، اور علی اکبر استقبال کے لیے آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ میرے لال حسین آ گئے؟ کہ نہیں عباس استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ غلام نے، بھائی نے، بیٹے نے 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہ اب کیا ہوا؟ کہ خود حسین خیمے سے نکل کے استقبال کے لیے آ رہے۔ واللہ حسین خود استقبال کے لیے آتے ہیں جب تو مجرم اور احساس سے جرم لے کر ان کی دربار میں جاتا ہے۔ کہ جب حسین قریب آئے تو مجھے اشارہ کرنا۔ جیسے حسین کے قریب ہوا، بھائی نے اشارہ دیا، حسین سامنے، فوراً اور نے خود کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا۔ جیسے گرنا تھا حسین نے ہاتھوں سے بلند کیا، بڑے پیار سے اور کی آنکھوں سے پٹی اتاری، اور کہا اور آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ کہ مولا ان آنکھوں نے آپ کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اے کاش میں اندھا ہو جاتا کبھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈال۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے رسیاں کھولی، کہ اور ہاتھوں میں رسی کیوں باندھی؟ مولا ان ہاتھوں نے آپ کے گھوڑے کو روکا تھا، اے کاش میرے ہاتھ رک جاتے، میں کوفے جانے سے نہ روکتا۔ اب سنو حسین کا پیار۔ ایک مرتبہ کا اور آگے آ جا، کہ مولا یہ جرت کر نہیں سکتا، میری جگہ آپ کے قدموں میں ہے۔ کہ اور امام ہوں کہہ رہا ہوں آگے آ جا۔ آگے بڑھا اور حسین نے سینے سے لگا کر کہا بھیا اور خوش آمدید۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے، مقتل لکھتا ہے، اور کا رونا نہ رکا، ایسے بوڑھا ہو رو رہا ہے جیسے 4 سال کا بچہ روتا ہے، گھٹ گھٹ کے رو رہا ہے۔ حسین دلاسا دے رہے ہیں، اور معاف کر دیا اب تو چپ کر لے، اور حسین نے معاف کر لیا اب تو چپ کر لے۔ رو کر کا حسین آپ نے معاف کیا لیکن زہرا کی بیٹیوں نے تو معاف نہیں کیا۔ کہ حسین اگر اجازت ہو میں بیویوں سے معافی مانگ لوں۔ حسین نہ کہا اور میں نے معاف کیا، میری بہنوں نے معاف کیا، اور معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ کہ نہیں مولا اطمینان نہیں مل رہا، اور ان سے کیوں معافی مانگنا چاہتا ہے؟ کہ مولا جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا مجھے خیموں سے کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آئی، مولا میرے زہرا کی بیٹیوں کو رلایا ہے۔ واللہ حسین تو حسین ہے پر زینب بھی زینب ہے۔ کیا کہنا اس گھرانے کا، کہ عباس خیموں میں اعلان کر کے اور آنا چاہتا ہے،
اعلان ہوا، خیموں کے بیچ میں اور خاک کے کربلا پہ بیٹھ گیا، امامے کو سر سے اتارا، کربلا کی مٹی کو سر پہ ڈالنا شروع کیا۔ بی بی زینب نے شور و شرابے کی آواز سنی، کا آنو محمد، یہ شور کیسا، یہ خوشی کی آوازیں کیسی؟ کہ اماں وہ آیا ہے جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا۔ کہ کیوں آیا ہے؟ کہ اماں معافی مانگنے آیا۔ ایک مرتبہ زینب نے 2 ننھے سے بچوں کو بھیجا کہ بچوں بڑے ادب سے جانا اور جھک کر سلام کرنا اور کہنا ماموں اور زہرا کی بیٹی تجھے سلام دیتی۔ حسین نے بھائی کہا، زینب نے بھی بھائی کہہ دیا کہ اتنا سننا تھا، حر کا ضبط نہ رہا۔ اگلے جملے نے حر کو گویا مار ڈالا، تبھی حر نے کہا حسین پہلے میں جا کر لڑوں گا، اب میں زندہ رہ نہیں سکتا۔ سنو گے وہ کون سا جملہ تھا؟ بی بی زینب نے کہا حر، بچوں کو بھیجا، بچوں نے کہا اماں کہہ رہی ہیں کہ اے حر، میں زہرا کی بیٹی تجھ سے شرمندہ ہوں۔ ارے زہرا کی بیٹی حر سے شرمندہ؟ کہا اور میں زہرا کی بیٹی شرمندہ ہوں۔ حر نے کہا آقا زادی ایسے جملے کیوں کہہ رہی ہیں؟ کہ اماں کہہ رہی ہیں حر، علی کے در پہ جب بھی کوئی آیا کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ آج زہرا کی بیٹی شرمندہ ہے، تو مہمان ہے لیکن پلانے کے لیے پانی نہیں۔ اے اور میں زہرا کی بیٹی وعدہ دیتی ہوں، اگر یہاں پانی نہ پلا سکی تو کیا ہوا، قیامت میں بابا علی کو کہوں گی تجھے جام کوثر پلائے۔ یہ نیت لے کر آ کہ سیدہ قیامت کے دن اپنے بابا کو کہے یہ میرے حسین کا زادہ، اسے جام کوثر دیا جائے۔ یہ دعا کر کے مجلس سے اٹھو اور اس خلوص دل سے حسین کو سلام کرو، کربلا لے جاؤ اپنے دلوں کو اور آقا حسین کو سلام کرو، اور حسین کی صدا گونجنی چاہیے، کیونکہ آج جب تو حسین کہے گا کوئی تجھے تماچے نہیں مارے گا، کوئی تجھے تازیانے نہیں مارے گا۔ السلام علی الحسین حسین کی صدا بلند ہو، وعلی اصحاب الحسین بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن، بچے بڑے جوان سب مل کے وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب، میرا سلام ہو بے کفن حسین پر، میرا سلام ہو مظلوم حسین، بڑے مظلوم ہیں میرے آقا حسین، مجھے نہیں معلوم میرا دل کر رہا ہے آج میں حسین حسین کہوں،
آٹھویں امام کا بڑا سخت جملہ فرمایا وابن شبیر سنو گے میرے بابا کو کیسے ذبح کیا گیا؟ میں بہت کم پڑھتا ہوں امام حسین کے مسائل، لیکن آج دل کر رہا ہے حسین مولا کے چند جملے پڑھوں۔ وابن شبیر سنو گے میرے بابا کو کیسے ذبح کیا گیا؟ جیسے آپ نے تعجب کیا شبیب نے بھی تعجب کیا کہ مولا مثال اچھی نہیں ہے، یہ کہتے ایسے ذبح کیا گیا جیسے بکری کو۔ مولا بھیڑ کو کون ذبح کرتا ہے؟ سنو گے امام نے بھیڑ کا نام کیوں لیا؟ عرب میں رسم تھی جب بھیڑ چھوٹا ہوتا تھا اسے گھر لے کر آتے تھے، پالتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے۔ جب بڑا ہو جاتا تھا بھیڑ کو صحرا میں لے جاتے تھے، اسے چاقو سے ذبح نہیں کرتے تھے، لوگوں کا ہجوم آتا تھا اسے دوڑاتے تھے، بھگاتے تھے، پھر کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا۔ کہا شبیب میرے بابا کو او بھیڑ کی طرح ذبح کیا گیا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تلوار مارے، جسے کچھ بھی نہ ملا اس نے لیزہ مارا۔ چوتھے امام سے کسی نے کہا مولا ہم نے سنا ہے حسین مولا کے بدن پہ بڑے زخم تھے۔ سنو گے چوتھے امام نے کیا کہا؟ فرمایا میرے بابا کے بدن پہ 1000 سے بھی زیادہ زخم تھے۔ سننے والا بڑا رویا گھر گیا، رات کو سوچ سوچ کے روتا رہا، واپس آیا کہنے لگا مولا میں نے بڑا سوچا، کسی انسان کے بدن پہ 1000 زخموں کی جگہ نہیں ہے، آپ نے کیسے کہا حسین کے بدن پہ 1000 زخم لگے؟ امام نے فرمایا ہاں بدن پہ 1000 زخموں کی جگہ نہیں ہے، لیکن ربحون علی رب، ایک زخم پہ دوسرا زخم تھا، جہاں ظالم نے نیزہ مارا وہی ظالم نے پتھر مارا۔ مجھے نہیں معلوم اس زخمی بدن کو سکینہ نے مجھے نہیں معلوم اس زخمی بدن کو زینب نے کیسے دیکھا ہوگا۔ امام زمانہ کو کسی عالم نے خواب میں دیکھا کہ مولا آپ کو کون سے مصائب بڑے پسند؟ فرمایا مجھے وداع حسین کے مصائب بڑے پسند، میں آج امام کو دعوت دینا چاہتا ہوں، یہ 3 وداعیہ سنانا چاہتا ہوں۔ سنو گے تیرے مولا حسین نے کیسے خدا حافظ کیا۔ سب سے پہلے سجاد کے خیمے میں گئے، بیٹے کا سر گود میں لیا، جیسے سجاد نے آنکھیں کھولی بابا کا بدن خون سے رنگین۔ ابھی حسین نے جنگ نہیں کی، صرف لاشیں اٹھانے جاتے تھے، بدن پہ اتنے زخم۔ جیسے آنکھیں کھلی پہلا سوال کیا بابا این عمی العباس،
بابا میرے چچا پاس کہاں ہے؟ حسین کا قد قتل مارا گیا. پھر کہا بابا این این اخی علی اکبر، بابا میرا اکبر بھائیا کہاں ہے؟ حسین کا قد قتل. کہا بابا این حبیب ابن مظاہر، حسین کا سجاد. بس اتنا کہو مردوں میں یا تو باقی ہے یا تیرا بابا تھوڑی دیر کا مہمان ہے. سجاد تجھے دو باتیں کہنے آیا ہوں. میرے لال تیرے بابا نے بھی ایک جہاد کیا، تجھے بھی ایک جہاد کرنا ہے. جی بابا. سجاد میں نے جہاد اکبر، میں نے جہاد اصغر کیا، تجھے جہاد اکبر کرنا ہے. بابا جہاد اصغر کیا ہے؟ سجاد جہاد اصغر یہ ہے اکبر کے سینے میں برچھی لگے. جہاد اصغر یہ ہے عباس کے بازو کٹے. جہاد اصغر یہ ہے علی اصغر کے گلے میں تیر لگے. کہ بابا پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ کہ سجاد جہاد اکبر یہ ہے ماؤں کے سروں پہ چادر رہو، او شرابی کا دربار ہو، سگیرہ کے چہرے پہ تماچے ہو. میرے لال تجھے جہاد اکبر کرنا. سجاد کا چہرہ دودھ کی طرح سفید، رو کر کا بابا بیٹا جو بڑا ہو جہاد بھی بڑا کروں گا. حسین خیمے سے باہر آئے. اب حسین زینب کے خیمے میں گئے. فرمایا بہن زینب وہ کرتا دینا جو اماں نے اپنے ہاتھوں سے سیا تھا. حسین نے کرتا پہنا. کہ زینب وہ پرانا کرتا بھی دے، کیونکہ ظالم یہ کرتا میرے بدن سے اتار دے گے. وہ کرتا پہنا خیمے سے باہر جانے لگے. بہن نے کہا محلہ محلہ حسین ذرا ٹھہر جا. حسین رک گئے. کہ حسین ذرا اپنے گلے کو قریب لا. زینب نے گریباں کھولا، ایک بوسہ حسین کی گردن کا لیا. زینب بوسہ کیوں لے رہی ہو؟ او بھیا حسین اماں نے وصیت کی تھی حسین کے گلے کا بوسہ لینا. اتنا کہنا تھا. حسین نے زینب کی کلائیوں کو لیا. کبھی دائیں کلائی کو چوم رہے، کبھی بائیں کلائی کو چوم رہے. حسین کلائیوں کو کیوں چوم رہے ہو؟ کہ بابا علی کی وصیت تھی ان کلائیوں میں رسیاں ہوگی، او سر پہ چادر. اللہ کبھی بہن کو بھائی کو اس حالت میں نہ دکھائے. مختصر یہ تیرا مولا خیمے سے باہر آیا. سنو گے کیسا منظر تھا. ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ دائیں طرف دیکھا. جب حسین کو کوئی نظر نہیں آئے کہا این این اخی العباس، این حبیب ابن مظاہر. عباس تجھے حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا، اکبر تجھے بابا نے سوار کیا، اب کون حسین کو سوار کرے گا؟ زینب باہر آئی، حسین میں سوار کروں گے. میرے حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے. کسل جنا جلدی کربلا لے چل، جلدی میدان جنگ میں لے چل.
میری بہنیں برداشت نہیں کرے گی، لیکن ذوالجلال نے چلنے سے انکار کیا۔ 3 مرتبہ حسین نے کہا بے زباں حیوان کی آنکھوں سے آنسو بہے، کم مولا چلوں تو کیسے چلوں، میرے پچھلے پاؤں کو بچی نے پکڑا ہوا ہے۔ حسین نے جیسے دیکھا 4 سالہ سکینہ ہے، ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے جا، او میرا چچا گیا واپس نہیں آیا، او میرا اکبر گیا واپس نہیں آیا۔ حسین ذوالجلال سے اترے، سکینہ کو گودی میں لیا کہ سکینہ بابا کو جانے دے۔ رو کر کہنے لگی بابا کہاں جا رہے؟ حسین نے کہا سکینہ تیرے لیے پانی لاؤں گا۔ بابا چچا پاس بھی یہ کہہ کر گئے، اب سکینہ کی پیاس بجھ گئے۔ بابا آپ جائیں گے میں کس کے سینے پہ سوں گی؟ اب بچی نے ایک بچہ نہ سوال کیا، رو کر کا بابا اکبر کا بھی نصیب تھا، بابا بیٹوں کے بھی نصیب ہے، بابا اکبر کے نصیب میں شہادت تھی، بابا سکینہ کے نصیب میں کیا ہے؟ حسین نے سکینہ کو گود سے اتارا، کربلا کی مٹی اٹھائے، بچی کے سر پہ ڈالی کہ سکینہ تیرے نصیبوں میں یتیمی ہے، اور سکینہ تیرے نصیب میں اسیری ہے، سکینہ تیرے نصیب میں شبر کے تماچے آئے۔ حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے کربلا کے میدان کی طرف گئے۔ بی بی زینب فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی میرا حسین کربلا کے میدان میں کھڑا ہے، عزیزو ہزاروں تیروں کی بارش ہوئے، دائیں طرف سے تیر آئے، بائیں طرف سے تیر آئے، حسین کا بدن تیروں سے بھر گیا۔ یہاں زینب کی آواز آئی انت اخی حسین، کیا تو میرا حسین ہے؟ ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پہ آئے، 70 قدموں سے بہن دیکھ رہی ہے، امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کی اس بہن سے جو 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی اور شمر سینے پہ سوار تھا، آخذ باللحیت، ملعون حسین کا امامہ اتارا، بالوں کو ہاتھوں میں لیا، 11 ضربتیں چلائی، پہلی ضربت چلی آدم نے کہا میں نہیں دیکھ سکتا، دوسری ضربت چلی علی نے کہا حسین میں بھی نہیں دیکھ سکتا، یہاں آخری ضرب چلی رسول خدا نے کہا حسین میں بھی نہیں دیکھ سکتا، حسین نے کہا سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، ایک مرتبہ کالے برقعے میں بی آئی، اپنی چادر کو پھیلایا، حسین تیری ماں زہرا، علی القوم الظالمین۔ میں کہوں گا بی بی زہرا کہاں کہاں جاؤ گے، کبھی کربلا میں، کبھی کوفے میں، کبھی شرابی کی دربار میں، آئے خدا تجھے زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ حسین کے صدقے میں ہمارے امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان و انصار میں شریک، اس ذکر کو اس گریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے خدا قبر کے برزخ کے قیامت کے سفر کو آسان فرما، ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یہ دعا ہمیشہ کیا کریں، اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، ہمارے گھروں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما،
بہت سارے مومنین بیمار ہیں، مجھے دعا کریے کہ خدایا ان تمام مومنین کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ روشن اللہ شاعری صاحب، ان کو خدا شفاء کاملہ نصیب فرما۔ بہت سارے مومنین التماس دعا کا، کسی کی بچی بیمار ہے، جو بھی مومنین حاضرین کے ان کے بیمار بحق امام سجاد خدا ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہم سب کو امام زمانہ کے لشکر میں استطاعت نصیب فرما، ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔